یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ حضرت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ، اور شبے کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ سائل ہیں رمضان ممتاز صاحب بروکلن نیو یارک سے، اور انہوں نے ایک شیعہ کا سوال نقل کیا ہے یہاں پہ، تو وہ میں آپ کو ان کا سوال بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ سنی لوگ نکاح متع کو حرام کہتے ہیں، جبکہ متع کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں دی تھی، اور ابن عباس جواز کا فتویٰ دیتے تھے، اور سعودی علماء نے نکاح مسیار کو حلال کہا ہے، حالانکہ وہ بھی متع ہی ہے، نام بدل دیا ہے، صرف متع حرام ہے، تو مسیار کیوں حرام نہیں ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا جی، زبردست، اللہ اکبر۔ یہ تو بڑا کنٹروورشل قسم کا سوال چھیڑ دیا۔ یہ مسلمان مردوں کے لیے بڑا قیمتی سوال ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ ہم تو یہاں ایسے مسائل چھیڑتے بھی نہیں ہیں جی ہاں، کہ خاص و کنٹروورشل مسائل ہوں، شیعہ سنی، تو ہم تو ساری امت کو لے کے چلتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب یہ کہ سوال کرنے والے سوال کر دیا اور ایسا چبھتا ہوا سوال کر دیا ہے جی اور کسی دوسرے کی طرف سے کر دیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس متع کو، اگر جس متع کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اگر آپ متع کو منسوخ نہیں مانتے تو پھر آپ وہی متع کر رہے ہیں نا جو نبی نے اجازت دی تھی۔ نبی نے جس متع کی اجازت دی تھی آپ پھر وہی متع کیا کریں۔ پیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، آج آپ وہی متع کیا کریں نا۔ آپ نے اپنا خود ساختہ متع کیوں بنایا؟ دیکھو نبی نے اجازت دی متع کی، جیسے آپ کے اور حدیثوں میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وہ متع کوئی فحاشی اور عریانی نہیں ہوگا، وہ کسی نہ کسی حدود پہ ضرور ہوگا، کوئی نبی اجازت دے رہا ہے نا، بقول آپ کی انہوں نے اجازت دی۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا صحابی اس کے جواز کا فتویٰ اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کسی حدود و قیود میں ہوگا وہ متع، وہ عریانی و فحاشی اور نرا زنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر نرا زنا ہو تو پھر زنا کی حلت اگر ثابت ہو جائے تو زنا حرام کب ہوگا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اجازت دی تھی متع کی، نکاح متع کی، تو پھر آپ وہی متع کریں نا جس کی اجازت دی تھی، یا ابن عباس نے جو فتویٰ دیا وہی والا متع کریں۔ آپ نے اپنا متع کیوں گھڑا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ذہن سے نکال دیں کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ نبی نے اجازت دی تھی متع کی۔ نبی نے اجازت نہیں دی متع کی، یہ بڑی اہم بات میں بتانے لگا ہوں۔ یہ بہت عام ہے کہ نبی نے حلال کر دیا متع 3 دن کے لیے، نبی نے اجازت نہیں دی، نبی نے اس کو ناجائز نہیں کہا تھا، کیونکہ متع تو زمانہ جاہلیت میں اسی طرح چلتا آ رہا تھا جیسے شراب اور سود چلتا آ رہا تھا۔ اب شراب اور سود جیسے چل رہا تھا معاشرے میں تو نبی نے اس کو حرام نہیں کہا، خاموش رہے، اور 15-20 سال تک خاموش رہے۔ یعنی آپ کو پتا ہے نبوت کی بعثت کے 15-20 سال تک سود و شراب حرام نہیں ہوا۔ 15-20 سال کے بعد آپ نے یقینا اللہ کی وحی کے ساتھ جو ہے وہ آیات اتری تو شراب کو اس کو حرام کر دیا۔ کیونکہ ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، اسلام کا کمال یہ ہے کہ جس چیز کا امر کیا تو فوراً کر دیا، یہ کرو، جس چیز کو حرام کیا جو چلی آ رہی ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا، کیونکہ ظاہر ہے کسی سے رکنا آسان نہیں ہوتا۔ اب شراب کو سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے نبی نے سود اور شراب جو ہے اس کو حرام نہیں کہا 15-20 سال تک، اور جو لوگ کر رہے تھے ان کو آپ نے ناجائز نہیں قرار دیا اور ان کا مواخذہ نہیں کیا، بالکل اسی طریقے سے متع بھی زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا تو نبی نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، خاموشی اختیار رکھی۔ یہاں تک کہ ایک غزوے کے موقع پر جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجاہدین اسلام گھروں سے دور تھے، وقت کافی ہو گیا، اب ان کو یہ ضرورت پیش آ گئی اپنی بیویوں کی، تو انہوں نے پھر یہ متع کا نکاح کیا تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کی کہ چلو کوئی بات نہیں، بیچارے گھروں سے دور ہے، کہ کیونکہ ابھی حرمت یقینی آئی نہیں۔ اب جو 3 دن انہوں نے کر لیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقیناً وحی کے ذریعے سے حرمت کو حکم آ گیا، تو نبی نے غزوہ خیبر کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ متع حرام ہو گیا قیامت تک کے لیے، آپ نے منع کر دیا۔ تو اب بھی منع کیا ہے تو آپ نے جائز کبھی نہیں کہا،
حلال کبھی قرار نہیں دیا. آپ نے اسی دستور کے تحت جیسے پہلے چلا رہا خاموش رہے, لیکن مواخذہ نہیں کیا. جنہوں نے کیا ان پر مواخذہ اور سختی نہیں کی. لیکن جب حرمت آ گئی اب آپ نے کہہ دیا متا حرام قیامت تک کے لیے. غزوہ خیبر میں کہا, پھر غزوہ اوتاس کے موقع پر پھر آپ نے اعلان کو دہرایا کہ متا حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کیا ہوا, غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو غزوہ تبوک کے موقع پہ خیموں کے قریب آپ نے مجاہدین اسلام کی خیموں کے قریب کچھ عورتیں پھرتی نظر آئیں. آپ نے پوچھا بھائی یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا جی یہ موتے والی عورتیں ہیں. میں تو 2 مرتبہ گویا کہ اس کو حرام قرار دے چکا ہوں, اعلان کر چکا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اعلان آہستہ آہستہ پھیلتا ہے. بلکہ آج سوشل میڈیا میں بھی کتنے لوگوں کو بہت سی خبریں نہیں پتہ لگتی کہ یار سوشل میڈیا پہ پتہ چلا فلاں خبر, او اچھا یار میں نے دیکھا نہیں. جس سوشل میڈیا میں پل پل کی خبر آتی ہے اس وقت لا علمی ہو جاتی ہے. اس وقت تو اتنا سادہ زمانہ تھا کہ ایک بات 10 بندوں تک پہنچانا مشکل. تو کچھ نئے لوگوں کو نہیں پتہ چلا تو وہ ابھی بھی متا کر رہے ہیں. تو نبی پاک غزوہ تبوک میں غضبناک ہو گئے. حدیث میں آتے اتنے غصے ہو گئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, اتنا غضب. تو یہ شیعہ حضرات اس بات کا جواب دیں کہ غزوہ تبوک پہ آپ اتنا غصے کیوں ہو گئے, اتنا غضب کیوں ہو گیا آپ نے موتا کو سنا تو؟ کہا کہ بھگاؤ ان کو, میں منع کر چکا ہوں. پھر آپ جب عمرے کے لیے آئے تو آپ نے جو ہے وہ بیت اللہ کے دروازے پکڑ کے اعلان کیا, کہا کہ قیامت تک کے لیے موتا حرام کر دیا گیا ہے. پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ پھر آپ نے اعلان دہرایا تاکہ حجۃ الوداع میں ساری دنیا آ چکی ہے. پھر آپ نے اعلان کیا قیامت تک کے لیے موتا حرام کر دیا گیا ہے. اب یہ بار بار جو آپ نے حرام ہونے کا جو اعلان کیا نا, اس سے بعض لوگوں کو ایک جو ہے وہ شبہ پڑ گیا. وہ کیا پڑ گیا کہ لگتا ہے یہ بار بار حلال ہوا ہے, بار بار حرام ہوا ہے. یہ نقطے کی بات سمجھیں, یہ بار بار حلال نہیں ہوا, حرام آپ نے اسی وقت کر دیا غزوہ خیبر پہ. اس حرمت کو آپ دہرا رہے ہیں. غزوہ اوتاس میں اس حرمت کو دہرایا کہ نہیں خبردار کوئی قریب نہ لگے. پھر آپ نے عمرے پہ آئے تو بیت اللہ کے دروازے پکڑ کے اس اعلان کو دہرایا کوئی یہ عمل نہ کرے. پھر حجۃ الوداع میں اسے تو وہ حرمت جو تھی اس پہلی جو حرمت اسی کو دہرا رہے ہیں آپ. جواز اسی وقت ہی ہوا تھا کہ جب وہ لوگ 3 دن کر لیا, باقی 3 دن میں حلت نہیں ہوئی. بہت سے راوی اس وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں اور جی حلال ہوا پھر حرام ہوا, حلال ہوا. نہیں بھائی نہیں, جب چلا آ رہا تھا حرمت جب آئی اس کے بعد پھر کبھی حلال نہیں ہوا. ہاں نئے لوگ جو اسلام میں آئے یا نئے لوگوں کو جو پتہ نہیں ہے, جن تک اطلاع نہیں پہنچی, وہ اس میں مبتلا ہوئے تو نبی نے اس اعلان کو بار بار دہرایا. تو اس کو یہاں تک حجۃ الوداع تک اس کو دہرایا تاکہ کوئی بھی متا کے قریب نہ جائے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا, آپ نے پھر اس ممانعت کو قانونی حیثیت دے دی. حکومتی سطح پر آپ نے اعلان کر دیا خبردار اگر کوئی متا کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس پر زنا کی حد جاری کروں گا میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے حرام کیا. حضرت عمر نے تو وہ جو حرمت نبی کی تھی اس کو قانونی اور حکومتی سطح پہ, جیسے کوئی آفیشیل سطح پہ گورنمنٹ ایک چیز کو منع کر دے تو گویا کہ حضرت عمر نے وہ کیا تاکہ کوئی اس خوش فہمی میں غلط فہمی میں یہ گناہ کر نہ لے. تو آپ نے یوں منع کر دیا. اب دیکھو یہ تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی نے جائز کیا, جائز نہیں کیا, جائز تو چلا آ رہا تھا زمانے جاہلیہ سے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی. جیسے میں نے بتایا شراب اور سود میں, لیکن جب حرمت آ گئی تو آپ نے حرام کر دیا, پھر بار بار اس حرمت کو دہرایا تاکہ اس میں کوئی مبتلا نہ ہو. اور حضرت عمر نے اس کو قانونی اور حکومتی سطح پر اس کو عام کر دیا. یہ تو اس کی حرمت مان کی بات. اب رہا جو متا نبی کے زمانے میں ہوتا تھا آپ وہی کریں نا. اگر آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں کہ منسوخ ہو گئے نہیں, تو کم از کم آپ وہی متا کریں. آپ نے اپنا متا کیوں گھڑا؟ اگر وہی والا متا کریں تو پھر ہم آپ سے علمی بحث ہی کریں گے کہ نہیں جی منسوخ ہو گیا, آپ کہتے ہیں منسوخ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کون سا متا کر, آپ تو وہ متا کر رہے ہیں جو خالص زنا ہے. کیونکہ یاد رکھیں متا کے 2 مفہوم ہیں. متا کے ایک مفہوم ہے نکاح موقت, وقتی نکاح. اور نکاح موقت کیا ہوتا تھا, یہ جو نبی کے زمانے کا متا وہ بتا رہا ہوں, وہ یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ گواہ ہوتے تھے, مرد عورت میں نکاح کی اہلیت ہوتی تھی. اہلیت کا مطلب ہے کہ عورت کسی کی منقوہ پہلے سے نہیں ہے, یہ اہلیت کا مطلب یہ ہے. اہلیت ہوتی تھی, نکاح ہوتا تھا, گواہوں کی موجودگی میں ہوتا تھا, اور نکاح ہونے کے بعد جو ہے البتہ اس کی مدت طے ہو جاتی تھی کہ ہم یہ 3 دن کے لیے ہمارا نکاح ہے. وہ 3 دن گزر جاتے تھے تو طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. 3 دن گزرنے کے ساتھ آٹومیٹکلی نکاح ختم ہو جاتا تھا.
یہ تھا نکاح موقت کہ جو کو مقرر کر دیا جاتا تھا کہ جس کے اندر جو ہے گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ مرد عورت کی اہلیت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدت متعین کر دی جاتی ہے، اور پھر جب وہ مدت گزر گئی، جیسے موضع پر مسا ہے، موضع پر مسا کی مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی مدت ہے، اب 1 دن 1 رات گزر گیا تو آٹومیٹکلی خود ہی آپ کا مسا ختم ہو جاتا ہے۔ مسافر کا 3 دن 3 رات ہے، 3 دن 3 رات گزر گئے، آپ کا مسا خود بخود باطل ہو گیا۔ بالکل یوں سمجھیں کہ یہ نکاح خود بخود مدت ختم ہوتے 2 گھنٹے کے لیے کیا ہے، 2 گھنٹے ختم ہوا، آپ نکاح آٹومیٹکلی ختم، آپ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں، یہ وہ نکاح ہوتا تھا۔ اور پھر مزے کی بات، جب وہ نکاح ختم ہو جاتا تھا، عورت اب آگے کسی سے متع کرنے کے لیے استبراء رحم یعنی ایک مینسز گزارتی تھی، ایک ماہواری آنا ضروری ہوتا تھا۔ ایک ماہواری آ گئی، اس کا مطلب اس پہلے والے کا کوئی نطفہ اندر نہیں ٹھہرا، کوئی بچہ نہیں ہے، اب کسی دوسرے سے متع کرتی تھی۔ یہ تھا وہ متع جو نبی کے زمانے میں تھا۔ اور آج جو متع ہوتا ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ سبھی شادی شدہ عورتیں متع کر رہی ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، بس مرد اور عورت آپس میں معاہدہ طے کر لیتے ہیں، ہم 3 دن کے لیے متع کر لیتے ہیں، تو میں یہ 5000 روپے دوں گا یا $500 دوں گا 3 دن کے لیے۔ وہ کہتی ٹھیک ہے، اور 3 دن یہ نہ کوئی گواہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، اور نہ جو ہے وہ استبراء رحم ہے، مطلب ایک حیض مدت بھی نہیں گزارتی، جیسی اس کی مدت گزرتی ہے دوسرے سے کر لیتی ہے۔ یعنی گویا کہ نعوذ باللہ لائن لگی ہوئی ہے، باری باری وہ اور کئی لوگوں سے ایک رات میں کئی کے لوگوں سے متع کر رہی ہے۔ یہ متع کس حدیث میں آیا ہے؟ ایسا متع تو خالص زنا ہے۔ اور مزے کی بات، اس لیے علماء کرام نے چیلنج کیا کہ ایسا متع حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی آسمانی دین میں نہیں ہے، یہ تو زنا اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور چلتے چلتے ایک بات میں کر دوں، پاکستان میں جتنے کوٹھے ہیں کنجریوں کے، طوائف کی جتنے کوٹھے ہیں، اب یہ باتیں سوال ایسا مجھے کرنی پڑ رہی ہیں، اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو میرا یہ مزاج نہیں میں کسی کو کا دل دکھاؤں، لیکن حقائق مجھے بیان کرنے، مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ اگر میں پوری ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا مسئلہ تشنا رہ جائے گا۔ وہاں جتنے طوائف کے کوٹھے ہیں، وہاں جتنی طوائف بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنا مذہب کیا لکھا ہوا ہے، آپ اس کا مذہب کا خانہ دیکھ لیں، فقہ جعفریہ لکھا ہوتا ہے، اپنا شیعہ مذہب شو کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضیاء الحق نے جب زنا کو قانونی طور پہ حرام کر دیا تھا کہ کوڑے لگیں گے اگر ایسا کیا، تو انہوں نے کیا کہ وہ اپنا سب کا مذہب یہ مذہب بنا لیا انہوں نے فقہ جعفریہ، اور فقہ جعفری متع ہے، اور متع کے اندر چونکہ اس طرح کے ریلیشن جائز ہے پیسے دے کے، لہذا یہ شیعہ، لہذا اس پر قانونی قدغن نہیں لگتی۔ آج آپ کے جا کے دیکھ لیں، کسی طوائف کی آپ سرٹیفکیٹ دیکھ لیں، وہاں پر ان کے یہ سنی نہیں، وہاں پر فقہ جعفری لکھا ہوتا ہے شیعہ۔ اب بتائیے، معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جو متع جاری کر رکھا یہ تو خالص زنا ہے۔ اس متع کی نظیر تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ آپ نام لے رہے ہیں نبی والے متع کا، نام لے عبداللہ بن عباس والے متع کا، اور کر رہے ہیں آپ اپنا والا متع، تو اس کی جو اجازت نہیں۔ لہذا اس لیے وہ جو نکاح موقت کے معنی میں جو متع ہے یہ نبی کے زمانے میں تھا، اور جس کا میں نے کہا منسوخ کر دیا گیا، اور وہ میں نے تفصیل بتا دی۔ اور آج جو ہے یہ مروجہ متع جس کو کہتے ہیں، آج جو متع رواج پا رہا ہے، اس کی نظیر کہیں نہیں ہے، یہ خالص زنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، یہ تو متع کی حقیقت ہو گئی۔ اور دوسری بات، نکاح مسیار، نکاح مسیار جو سعودیہ میں علماء نے اجازت دے دی ہے، تو یہ بھی متع نہیں، متع نہیں، آسمان زمین کا فرق ہے۔ نکاح مسیار ہے یسر سے، یسر کا معنی آسانی، ایسر، آسان، یہ ایک آسان نکاح ہے۔ آسان نکاح کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تیز رفتار زندگی دنیا میں ہوتا یہ کہ ایک عورت مالدار ہے، وہ سوچتے بس مجھے ایک مرد کی ضرورت ہے، وہ دن میں کسی مجھے آ کے مل لیا کرے، مجھے اس سے کوئی نان نفقہ نہیں چاہیے، سکنا نہیں چاہیے، میں اپنا خود بزنس مین عورت ہوں، مجھے ٹائم بھی نہیں میں راتوں اس کو دوں۔ یا مرد ہے وہ اتنا بیزی ہے، وہ کہتا ہے یار میری اپنی آلریڈی فیملی ہے، میں سفر میں نکلا ہوا ہوں، تو میں فیملی تو نہیں بنا سکتا کہ راتوں میں تجھے رکھوں، ہاں دن میں تیرے ساتھ ریلیشن قائم کر لوں گا اور تجھے پیسے دے دوں گا۔ ٹھیک، یہ نکاح مسیار۔ نکاح مسیار میں باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، مرد عورت کی اہلیت کے دونوں اہل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر مرد کی آلریڈی 4 بیویاں ہیں تو 5ویں وہ نہیں کر سکتا، جبکہ متع کے اندر تو 4 بیویاں اگر ہیں تو آپ 10 متع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ نہیں کر سکتا، تو اس کو اہلیت ہونی چاہیے۔ دوسرا اس کا باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، ایجاب قبول ہوتا ہے، مہر مقرر ہوتا ہے، ہر چیز مقرر ہوتی ہے۔ ہاں طلاق کا اختیار مرد عورت کو دے دیتا ہے،
سم ٹائم کہ بھی دیکھو میں تمہیں طلاق اختیار دیتا ہوں اور ہم یہ نکاح کر لیا. اب مثلا یورپ میں جا کے اس نے نکاح کیا, اب یورپ سے جب واپس آتا تو کہہ دیا آپ کو میں نے طلاق اختیار دے دیا ہے, جب تیرا جی چاہے طلاق دے دینا. عورت جب خود اپنے آپ کو طلاق واقع کر لیتی ہے, وہ نکاح سے نکل جاتی ہے, عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرتی ہے, 3 ماہواری پوری عدت گزارتی ہے. تو یہ نکاح مسیار تو باقاعدہ نکاح ہے کہ جو علماء سعودیہ نے جس کو ڈیفائن کیا ہے, یہ باقاعدہ نکاح ہے. اس کے اندر تو کوئی متع کی نجائز زنا والی بات ہی نہیں ہے. تو اصولی طور پہ نکاح مسیار پر آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. اصولی طور پر نکاح صحیح کی ساری شرائط اس کے اندر موجود ہیں. اور یہ سفری طور پہ جیسے متع, اچھا متع جو کیا جاتا ہے آج, یہ متع تو حضر سفر سب میں کرتے ہیں, جبکہ نبی کے زمانے سے سفر کے علاوہ تو یہ متع کرنا ثابت ہی نہیں ہے. آپ تو وطن کے اندر بھی کر رہے ہیں, اور نبی کے یہاں سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی, صحابہ سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے وطن میں رہ کے متع کی ہوں. وطن میں تو بیوی بچے فیملیاں موجود ہیں. ہاں سفر میں چلے گئے, غزوے میں چلے گئے تو ایک سفری اجازت تھی, لیکن آج کا متع تو سفر غیر سفر ہر جگہ ہو رہا ہے. اس کی گنجائش آپ کس حدیث سے نکالیں گے؟ اور جو مسیار ہے, مسیار بھی سفری طور پہ گویا کہ یا یہ کہ بیوی اگر اس کی بیمار ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ میں کسی اور جگہ بھی اپنی جائز طریقے سے خواہش پوری کروں اور یہ بیوی افورڈ نہیں کر سکتی, تو دوسری عورت کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دن میں ملاقات ہو سکتی ہے, باقاعدہ نکاح کر لیتے ہیں. تو وہ باقاعدہ نکاح ہوتا ہے, ایجاب قبول ہوتے ہیں, گواہ ہوتے ہیں, یہاں تک کہ میراث تک ہوتی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک مرے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, یہ حقوق معاف کر دیتے ہیں. یسر اس لیے کہتے ہیں ایک دوسرے کے حق معاف کر دیتے ہیں کہ چل اگر میں مرا تو میری میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا, وہ کہتے میں مری تو میری میراث میں تمہارا نہیں ہوگا. تو یہ حقوق کو کم کر دینا, معاف کر دینا, یہ تو خود احادیث سے ثابت ہے. حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں, انہوں نے اپنا حق جو تھا باری کا حق معاف کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ عائشہ کو دیتی ہوں کہ میں بوڑھی ہوں, اب تو اللہ اللہ کرتی ہوں, میں آپ یہ حق جو ہے میں آپ کو معاف کرتی ہوں, آپ میرے پاس بھری رات کو نہ آیا کریں. تو اس کا مطلب نکاح کا کوئی حق معاف کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح عورت یہ حق معاف کر دیتی ہے. تو نکاح مسیار کو مسیار اس لیے کہتی, اتنا آسان نکاح ہے, ایک دوسرے پر زیادہ حقوق کا بوجھ بھی نہیں ہوتا, ایک جائز طریقے سے انسان اپنی خواہش بھی پوری کر لیتا ہے تاکہ زنا جیسے گندے اور عمل کے اندر مبتلا نہ ہو. یہ نکاح مسیار کو جو علماء سعودیہ نے ڈیفائن کیا. اب رہا یہ سوال کہ اس کی اندر کوئی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یا نفسیاتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بہت سے اسکالر میں سنتا ہوں وہ نفسیاتی اور معاشرتی خرابیاں بیان کر کے اس کو حرام کرتے ہیں. بھائی معاشرتی خرابیاں اپنی جگہ, معاشرتی خرابیاں تو اہل کتاب سے نکاح کرنے میں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو اہل کتاب سے نکاح کو حرام آپ قرار دیں پہلے ہیں اس میں, اور نفسیاتی خرابی اس میں پیدا ہوتی ہیں. اب یہ دیکھو ایک گھر کی مالکن گھر کے نوکر سے شادی کر لے تو اس کے اندر بھی نفسیاتی معاشرتی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں, حالانکہ شریعت اس کو حرام نہیں کہتی. ایک مالکن اپنے ڈرائیور سے شادی کر لے, ہمارے ماحول معاشرے میں آگ ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن شریعت کے اندر بالکل جائزہ کر سکتی ہے. یا یہ ایک مالک اپنے گھر کی نوکرانی سے شادی کر لے تو معاشرتی نفسیاتی خرابی پیدا ہوتی پھرے, لیکن شریعت کہتی نکاح جائز ہے. بھائی ایک مسلمان عورت سے نکاح کر لیا, نوکرانی ہے تو کیا ہوا سوال. تو اگر نفسیاتی اور معاشرتی اس پہ آپ جائیں گے تو پہلے آپ مفکر اسلام اگر بنے ہوئے ہیں, آپ پہلے آپ وہ اہل کتاب کے نکاح کو حرام کریں, گھر کی نوکرانی سے نکاح کو حرام کریں, ڈرائیور سے نکاح کو حرام کریں. جب اس کو حرام نہیں کرتے اور اصولی نظر میں کہہ دیتے کہ وہ نکاح جائز ہے, اصول شریعت کے مطابق ہے, تو پھر یہاں پر اصول شریعت کہاں چلا جاتا ہے. لہذا نکاح مسیار باقاعدہ نکاح ہے. اور نکاح متع جو آج کل رائج ہے یہ خالص زنا ہے, اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے, اور آج تک کسی آسمانی دین میں اس کی گنجائش نہیں ہوئی. اور نبی کے زمانے میں جو نکاح متع تھا وہ نکاح موقت تھا, اس کے ختم ہونے کا طریقہ وقت کا گزر جانا تھا, باقی سب وہی تھا. گواہ بھی ہوتے تھے اور ایجاب و قبول باقاعدہ ہوتا تھا. اسی طریقے سے جو ہے وہ پوری سب رقم طے ہوتی تھی, مہر کی سب چیزیں موجود ہیں. تو وہ نکاح متع ہوتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ استبر رحم بھی ہوتا تھا, یعنی ایک ماہواری گزارنے کے بعد اب یہ شادی کر سکتی تھی. تو وہ تو ایک ایسا نکاح تھا. تو نبی بھائی ایسی بے حیائی کی اجازت بھلا دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جن حدود و قیود کے ساتھ متع کی اجازت دی تھی, بقول آپ کی اجازت دی تھی, میں تو کہتا نہیں اجازت دی, وہ تو چلی آ رہی تھی, آپ نے ممانعت نہیں کی تھی. جب ممانعت اب آپ نے ممانعت کی
تو معلوم یہ ہوا کہ لہٰذا اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے آپ یہ دھوکہ نہ دیں کہ نکاح مسیار بھی نکاح متع ہے. لہٰذا آج اگر مغربی دنیا میں یا کسی کو نکاح مسیار کی ضرورت ہے تو ان حدود کے اندر رہ کے نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ نکاح کر کے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی جو ہے اصولی اعتراض نہیں ہو سکتا، بالکل جائز اور بالکل پاکیزہ اور طیب ہوگا. بہت خوب حضرت، بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے. آپ نے اس کو ایکسپلین کیا جتنی حد تک آپ کر سکے آپ نے کر دیا سارا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پورا جواب مل گیا ہوگا. صدقہ جاریہ ہے. جواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.